اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم تجوید کا ایک اور اہم ترین قاعدہ سمجھیں گے اور پھر اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اور وہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین اس کا کیا بیان ہے، یعنی کہ پڑھتے ہوئے اگر نون ساکن آ جائے تو کیا کرنا ہوگا، تنوین آ جائے تو کیا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، مختصراً اس کی جو اصل عبارت ہے، یا ہم یہ کہیں کہ اس کا جو اصل سبق ہے وہ بہت طویل ہے، ہم مختصراً سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی نون ساکن اور تنوین کہیں پر بھی ہو تو وہاں پر یا تو غنہ ہوگا یا غنہ نہیں ہوگا، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہوگا۔ شاید آپ میری بات سمجھ پا رہے ہوں گے، غنہ ہوگا یا غنہ نہیں ہوگا، یا پھر ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر یومئذ زرقا من شجرۃ، اب یہ دیکھیں آپ، من نون ساکن ہے اور یہاں پر ہم باقاعدہ اخفاء کر رہے ہیں، یعنی غنہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ کہ غنہ نہیں ہوگا، جیسے من آمن، کل آمن، من ہاجر، اب یہ بھی حروف ایسے ہیں کہ نون ساکن ہے، لیکن اسی طرح کلن، اب یہ تنوین ہے، کلن آمن تنوین ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا۔ تو مختصراً سمجھ لیں کہ اس میں یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ کہ جو نون ساکن ہے وہ دوسرے حرف کے ساتھ مل رہا ہو کسی وجہ سے۔ مثال کے طور پر من یقول وجوہ یومئذ، جو تجویدی اصلاح ہے اس میں اس کو ہم اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب، اس قسم کی اصلاحات کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم چونکہ آسان ترین طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو ہم مختصراً سمجھیں گے کہ غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا، نون ساکن و تنوین پر غنہ کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ بات بہت آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ محترم سامعین، نون ساکن و تنوین پر غنہ یعنی ناک میں آواز لے کے جانا، اس کو ہم غنہ کہتے ہیں، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو تو پھر غنہ نہیں ہوتا۔ وہ 6 حرف کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ آپ جانتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ غنہ اگر نون ساکن اور نون تنوین ہو اور اس کے فوراً بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو وہ یاد رکھیے وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے منہمرن، اب یہ لفظ ہے میم نون من، آگے فوراً بعد ہا آ گیا تو ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حمزہ ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ اسی طرح فریقاً ہدا، فریقاً تنوین ہے لیکن اس کو ہم یہاں پر غنہ نہیں کر رہے۔ تو بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنا ہے اور کون سے نون ساکن اور نون تنوین پر غنہ نہیں کرنا۔ سمجھ لیجئے، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ بھائی حروف حلقی میں سے کوئی حرف اگر آ جائے ان کے بعد تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر انفقو، اب یہاں پر آپ دیکھیں ان ہے اور اس کے بعد فا ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو آپ یہاں پر غنہ کر سکتے ہیں۔ ان کنتم، یہاں پر ان کے بعد جناب علی موجود نہیں ہے، فا حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اب یہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ ظلال مبین، صیحۃ واحدۃ، صیحۃ، اب اگر یہاں پر واو کی جگہ الف ہوتا تو یقیناً ہم کبھی بھی اس کو اس طرح کھینچ کر لمبا نہیں پڑھتے اور غنہ نہیں کرتے۔ رزقا حسنا، یہ دیکھیے گا رزقا ہم پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فوراً بعد ہا آ رہا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس میں سے ہا آ رہا ہے، یہاں پر کوئی ہم اخفاء، ادغام وغیرہ نہیں کریں گے۔ شیئن احصیناہ، یہی بات کہ فوراً بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، ہم یہاں پر اخفاء یا ادغام نہیں کریں گے۔
بلکہ اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. خیر آپ صرف اور صرف فوکس رکھیں غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس پر. وَمِن خَلْفِهِمْ یہ دیکھیے گا ومن کے بعد جو خا ہے، حالانکہ نون کے اوپر تو نون ساکن ہے، نون ساکن پر تو کہیں نہ کہیں غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں فوراً بعد خا آیا. خا جناب علی حروف حلقی میں سے، حمزہ ہا عین حا غین خا، خا اس میں سے ہے، یہاں پر کوئی غنہ وغیرہ نہیں ہوگا. سورۃ الملک کی چند آیت مبارکہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس سے اور بھی بات ہمارے سامنے آ جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کیوں ہم اس کو لمبا کریں شیء؟ کیونکہ بعد میں قاف ہے، یہ قاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس کے بعد اگر یہاں پر حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہو تو ہم یہاں پر کیا کریں گے جی؟ بالکل بھی غنہ وغیرہ نہیں کریں گے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دیکھیے گا لیبلوکم فوراً بعد حمزہ ہے، ہم یہاں پر کوئی اخفاء وغیرہ نہیں کر رہے. وہو العزیز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ٹھیک ہے جی، سماوات. اب یہاں پر ہم باقاعدہ کر رہے ہیں، لیکن کیوں ادغام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ حمزہ ہا عین ہا غین خا، 6 جو حروف ہیں ان میں سے کوئی نہیں بلکہ طا ہے، ہم یہاں کر سکتے ہیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی تا ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نہیں ہے، لہذا ہم اس کو بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. فرجع البصر هل ترى من فطور. ٹھیک ہے جی، هل ترى من فطور نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف یہاں پر موجود نہیں ہے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اب یہ دیکھیے گا ینقلب کھینچا ہے، کیوں؟ کیونکہ بعد میں قاف ہے، قاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے قاف نہیں ہے، لہذا ہم اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. محترم سامعین، ان جو 4 آیات ہیں ان میں جو ہم نے باقی تمام جو قواعد پڑھے ہیں وہ بھی بڑے احسن طریقے سے ہم اس پہ لگا سکتے ہیں، اور پھر سورۃ الملک کو بہترین طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں. اپنے حروف کی ادائیگی کو سامنے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، کون سا حرف موٹا ہے، کون سا باریک ہے، قلقلہ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، وقف کیسے کرنا ہے، ایک ایک چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے. ہم اس کی پریکٹس ان 4 آیات پر بڑے ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ٹھیک ہے جی، رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اب یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ ہم نے اس کو پڑھا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم اس سے پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ تا اور تا ایک جیسے حرف ہیں، یہ بات ہم نے پڑھ لی. ادائیگی کے وقت ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا، تا ذرا موٹا ادا ہوگا، تا باریک، تو ایسا نہیں ہے رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا. یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، لہذا اس کی ادائیگی بھی ہماری مضبوط ہونی چاہیے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے غنہ کیا جہنم. کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے بعد بھائی میم ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. محترم سامعین، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کلما القی فیہا فوج، ہم اس کو کر رہے ہیں لمبا، کھینچ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد سین ہے، یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے. حروف حلقی ہمیں پتا ہے حمزہ ہا عین ہا اور غین خا ہے، یہ اس میں سے نہیں ہے. ہم یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے کھینچ کر پڑھیں گے. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں مین کو ہم لمبا کر رہے ہیں. کیوں؟ فوراً بعد شین ہے، شین حروف حلقی میں سے نہیں ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. ٹھیک ہے جی، تنوین ہے ضلال پر،
اور پھر بھی ہم اس کو کھینچ رہے، کیوں؟ کیونکہ بعد میں کاف ہے، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ یہ ہم نے جو 6 آیات مبارکہ پڑھی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے قاعدے یہاں پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو اس سے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے وہ سامنے ہوں، ہم اس کو سامنے رکھ کر پڑھیں، بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا میں وَقَالُوا قاف ہے، کاف نہیں ہے، ملتے جلتے حروف میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی ادائیگی قاف والی ہی کرنی ہوگی، یعنی موٹے کاف کے ساتھ۔ لو کننا نسمع، یہاں پہ عین ہے، نسمع نہیں پڑھنا۔ اسی طرح جناب او نعقلو، ہاں جی، نعقلو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ اسی طرح مجہول بھی نہیں پڑھنا، نعقلو بھی نہیں پڑھنا۔ ہم یہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں محترم سامعین، اسی لیے میں بار بار ان کو دہرا رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ جب بھی آپ پڑھ رہے ہوں، جب بھی قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھیں، کوئی بھی صفحہ پڑھیں، کوئی بھی سپارہ پڑھیں، تو آپ بھی جو ہم نے قواعد اب تک پڑھ لیے ہیں یہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ ان کو سامنے رکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ محترم سامعین، ہم نے تجوید کے حوالے سے اختصار کے ساتھ تجوید کے بہت سارے قواعد شاید ابھی ہم نہ بیان کر سکے ہوں، اور بہت سارے قواعد کو ہم نے بڑا ہی مختصراً بیان کیا ہو، لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ احباب کہ جن کو قرآن پاک پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور تجوید کے قواعد ثقیل محسوس ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے پروگرام تیار کیا گیا تھا، یہ اسباق ان کے لیے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ میری درخواست ہے ان احباب کو کہ وہ اس کو دیکھیں اور پھر اس کو احسن طریقے سے پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جی ہم سب کو قرآن پاک احسن طریقے سے پڑھنے کی، اور ہم سب کو قرآن پاک پر احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔